اور اہل سنت کی نسلیں عقیدے سے ہاتھ دھو رہی ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی اولاد کو علم پر نہیں لگاتے۔ اہل سنت ماں باپ ہیں، جدھر دیکھو اولاد عقیدہ چھوڑے جا رہی ہے۔ دوسرے عقیدے کے لوگوں کی اولاد اپنی راہ سے نہیں ہٹتے، وہ چھوٹی عمر میں بچوں پر علم کی محنت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، عقیدہ سکھاتے ہیں، عمل سکھاتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں نہ علم پر محنت ہے، نہ عمل پر محنت ہے۔ خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے، نہ علم پر محنت، نہ عمل پر محنت، نہ شریعت پر محنت، نہ طریقت پر محنت، نہ عقیدہ ہی کوئی بتاتا ہے۔ اگر اہل سنت والدین کی بچی کسی دوسرے عقیدے کے ہاں اس کی شادی ہو جائے، 6 مہینے لگیں گے، اس کا عقیدہ بدل جائے گا۔ 6 مہینے بھی میں نے میکسیمم کہا، اس طرح عقیدہ بدل جائے گا۔ اس لیے اس کی سرے سے بنیاد ہی کوئی نہیں، اس نے صرف یہ دیکھا ہے کہ ماں باپ 11ویں شریف کرتے تھے، بس اس کو یہ کسی نے بتایا نہیں کیوں کرتے ہیں، اس کی اصل کیا ہے۔ صرف دیکھا تھا کہ پیر آتے تھے اور وہ دم کرتے تھے، ہاتھ کے ہم چومتے تھے، بیعت کرتے تھے، پیسے لے کے چلے جاتے تھے، بس کسی نے بتایا نہیں کیا ہے۔ صرف یہی کوئی ساری زندگی میں دیکھا، عرس پر جاتے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، صرف ساری زندگی یہی کوئی دیکھا ہے کہ ایصال ثواب کرتے ہیں، بزرگوں کو مانتے ہیں، توسل کرتے ہیں، مگر کسی شخص نے کبھی تکلیف گوارا نہیں کی، نہ خود پڑھنے کی، نہ اولاد کو پڑھانے کی، کہ توسل کس بلا کا نام ہے، کو توسل سکھائیں، اس کو بتائیں، کوئی 2-4 قرآن کی آیتیں اور حدیث نبوی ان کو یاد کرا دیں، کوئی شفاعت کا عقیدہ سمجھا دیں قرآن اور حدیث سے، ان کو کچھ تو پتا ہو کہ جو عقیدہ ہے ہمارا، اس کی بنیاد قرآن ہے اور سنت نبوی حدیث ہے۔ اولیاء کو مانتے ہیں تو کچھ تو پتا ہو کہ اولیاء کا درجہ، صوفیاء کا درجہ کیا ہے اور وہ کون ہوتے ہیں۔ یہ بچے بچیاں سمجھتے ہیں جو گدی نشین ہے وہ ولی اللہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو گدی والا وہ ولی اللہ ہے۔ اب ولایت کیا لگے اور گدی کیا لگے، اس پر ہم آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ یعنی ہم نے بچوں کو جہالت میں پرورش کی ہے، نتیجتاً جو شادی ہوتی ہے چند مہینوں میں عقیدہ بدل جاتا ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، حزب التحریر کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، خلافہ والوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، دہشت گردوں انتہا پسندوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، گستاخوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے۔ چند مہینوں میں پہلے عقیدہ صاف ہو جائے، غلط ہو جاتا ہے، بالکل مزمحل مشکوک، اس کے بعد سارا عقیدے کا صفایا پلٹ کے آتا ہے، تو ماں باپ کو کہتے ہیں آپ مشرک ہیں۔ بے شمار لوگ میرے سامنے روئے ہیں کہ بچہ پڑھنے گیا تھا، اب واپس آ کے ماں باپ کو نکال دیا گھر سے، کہتا تم مشرک ہو، تم بدعتی ہو۔ اب روتے کس لیے ہیں؟ اس نے نکالا تو صحیح کیا آپ کو، آپ نے ماں باپوں نے حق ادا نہیں کیا۔ ساری زندگی کمائی کر کر کے اولاد پر لگاتے ہیں، ان کو LLM کروانا ہے، ان کو ڈاکٹر بنوانا ہے، ان کو انجینئر بنانا ہے، ان کو MBA کروانا ہے۔ یہ ہماری قوم جتنی پاکستانی، ہندوستانی اور ہماری بنگلہ دیشی قوم کا خاص طور پر یہ خطہ ہے، ساری زندگی کمائی لٹ جاتے ہیں کما کما کے بچوں کو، ان کی دنیا سنوارنے کے لیے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کتنی محنت کرتے ہیں بچوں کا دین بچانے کے لیے؟ خود گریبانوں میں جا کر جواب دیں، کتنا وقت لگاتے ہیں ان کا دین بچانے کے لیے، ان کو دین کا علم دینے کے لیے، ان کا عقیدہ بچانے کے لیے، مستقبل بچانے کے لیے۔ تو پھر آپ کو مشرک جب یونیورسٹی جائے گا، انٹریکشن ہوگا، اس کے پاس تو بنیاد ہی کوئی نہیں تھی، آپ نے تو عمر بھر خود بھی جاہل رہے، اس کو بھی جاہل رکھا۔ اب دوسری طرف جب لوگ ملے، ان کو انہوں نے رٹا رکھے ہیں طوطے کی طرح، کچھ آیتیں کچھ حدیثیں آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ، بالکل سیاق و سباق کے خلاف، مگر کچھ آیتیں کچھ حدیثیں ہر جگہ پہ جڑ دو۔ گمراہی پھیلانے کے لیے قرآن حدیث کو بطور ٹول استعمال کرتے ہیں، مگر ان کو یاد کرا رکھا ہے۔ اب انہوں نے آیتیں حدیثیں سنائیں، بچے متذبذب ہو گئے، پھسل گئے، عقیدہ ہی چھوڑ گئے، غلط معنی بتایا، غلط ترجمے بتایا، غلط سیاق و سباق بتایا، اپلائی کر دیا، غلط شرح کر دی۔ اس بچوں کو تو ABC کا ہی پتہ نہیں تھا، بچوں کو تو ABC کا ہی پتہ نہیں تھا۔ نتیجتاً اس طرح عقیدے برباد ہو رہے ہیں۔ عقیدے بچانے ہیں تو علم کا ماحول پیدا کریں گھر میں۔ والدین میرے پاس آتے ہیں دعاؤں کے لیے، دعا کریں میرے بچہ امتحان میں پاس ہو جائے، میرا بچہ فرسٹ آ جائے، میرے بچے کا جاب ہو جائے، میرے بچے کو یہ مل جائے، میرے بچے کا یہ ہو جائے، ساری دعائیں کروانے آتے ہیں۔
اور بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں دعا کریں میرے بچے کا دین بچ جائے، اس کا ایمان بچ جائے، اس کا عقیدہ سنور جائے، صاحب علم ہو جائے، صاحب عمل ہو جائے۔ رفقا، اراکین، معتکفین، توجہ سے اس بات کو سنیں، گھر میں آپ کے چراغ بجھ جائیں گے، گھروں کو آگ لگ جائے گی اگر علم کا کلچر زندہ نہیں کریں گے۔ مستقبل بغیر علم کے نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے جب علم کے کلچر کو زندہ کرنے کی ایک تحریک بپا کی، کئی سالوں سے، 20-25 سالوں سے، اور شعور بیدار کرنے کی تحریک بپا کی، تو بڑے بڑے لوگ جبے اور کبے والے جو دین کے نام نہاد ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے دکانیں بنا رکھی ہیں مال کمانے کی دین کے نام پر، مگر ایک رتی کا نفع آقا کی امت کو نہیں دیا انہوں نے، سوائے فتویٰ بازی کے، سوائے دنگا فساد کرنے کے، فتنہ فساد کرنے کے، شر کے۔ نہ علم دیا، نہ بنیادیں مضبوط کی، نہ عمل سکھایا، نہ اخلاق سکھایا۔ تو ہمارے خلاف تب سے ایک تحریک ہے، ہم اس چیز سے فکر مند نہیں ہیں۔ ایک دشمنی، مخالفت، فتویٰ بازی کی موومنٹ ہر وقت لگی رہتی ہے، وہ صرف اس لیے کہ علم کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، ایکسپوز ہوتے ہیں، ان کا کاروبار جاتا ہے۔ اگر شعور بیدار ہو جائے تو ان کا بزنس خراب ہوتا ہے۔ خدا کا خوف کریں، آپ کا بزنس عزیز ہے یا مصطفیٰ کا دین عزیز ہے؟ آپ کی دکانداری قیمتی چیز ہے یا عقیدہ ہے صحیحہ قیمتی چیز ہے؟ دوسرے لوگ جیسے بھی محنت کرتے ہیں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جن کے پاس سودا اچھا تھا، جن کا کیس درست تھا، ان کے وکیل بیکار ہو گئے، جن کا مقدمہ صحیح تھا ان کے وکیل بیکار ہو گئے، جن کا مقدمہ غلط تھا ان کے وکیل بڑے محنت کار ہو گئے۔ وہ محنت کے ذریعے غلط مقدمہ جیتے جا رہے ہیں، اور آپ بے علمی اور بے عملی کے ذریعے سچا مقدمہ ہارتے جا رہے ہیں۔